اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار قرآن کا درس چل رہا ہے، چھٹا پارہ ہے اور 9واں رکوع شروع ہو چکا ہے، سورہ مائدہ ہے۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آخر میں جو ترجمہ ہم نے کیا ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ایسی بات ہو جس کی تشریح ضروری ہو تو وہ آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے اوپر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ کہ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا۔ بالحق، ساتھ حق کے، یہ تقریباً 6000 سال کا فاصلہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ پاک رب کی وحی ہے اور اللہ عالم الغیب ہے۔ اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، پس ایک سے قربانی اللہ کے راستے میں قبول کی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی۔ قال، قابیل نے کہا، جس میں قاف ہے وہ قاتل ہے، لوگ سمجھتے نہیں کہ حابیل قاتل ہے یا قابیل کون ہے، تو جس میں قاف ہے وہی قاتل ہے، میں آپ کو ضرور بضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے جواباً کہا، انما، بے شک، بات یہی ہے دوسری نہیں، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے، لہذا میری قبول ہو گئی تو آپ بغض کیوں کرتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک، اگر آپ نے میری طرف اپنے ہاتھ کو آگے کیا، بڑھایا تاکہ آپ مجھے قتل کریں، تو میں اس کے جواب میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا آپ کی طرف، لأقتلک، کہ میں آپ کو قتل کروں۔ بے شک میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تم میرا گناہ لے جاؤ ایک قابیل، اور اپنا گناہ بھی ساتھ لے جاؤ، پس آپ ہو جائیں جہنم والوں میں سے، آگ والوں میں سے، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ پس اس کے دل میں، اس کے نفس نے اس کو مزین کر دیا، فقتلہ، پس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، پس وہ ہو گیا نقصان والوں میں سے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو اٹھائے ہوئے ہے، کیا کروں اس کے ساتھ، پہلا قتل تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ اب اللہ نے طریقہ سمجھایا، فبعث اللہ غرابا، پس اللہ رب العزت نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کورید رہا تھا، تاکہ وہ کوا دکھا دے قابیل کو کس طرح اپنے بھائی کے جسم کو، مردہ جسم کو وہ چھپائے، لاش کو چھپائے۔ قال، قابیل نے قتل کرنے کے بعد یہ کہا، ہائے میرے لیے ہلاکت، افسوس، کیا میں اتنا عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پس وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے۔ اسی وجہ سے، اس قتل کی وجہ سے ہم نے یہ بات فرض کر دی بنی اسرائیل پر،
انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کر کر، فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک آدمی کو قتل کرنا یہ ایسا ہے کہ وہ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔ اس لیے قاتل، خودکشی کرنے والا اور متکبر، یہ آخر تک جہنم میں رہیں گے۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندہ کر دیا، بچا دیا کسی نفس کو، پس گویا کہ اس نے زندہ کر دیا تمام انسانیت کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک بہت زیادہ لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والے ہیں۔ لمسرفون، اسراف کرنے والے ہیں، حد سے آگے گزرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ یہاں سے محاربہ، ڈکیتی، اگر کوئی آدمی ڈکیتی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی سزا کا تذکرہ ہے۔ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ایک حد، اس کا منکر کافر، یہ کل 8 ہیں۔ ایک تعزیر، اس کا منکر کافر نہیں ہے، وہ ثوابدید قاضی کے ثوابدید پر ہے، جس طرح سزا متعین کر لے، لیکن حد سے کم ہو۔ اور حدود، آرڈیننس اور تعزیرات پر تفصیلی بیان میں کر چکا تھا، آج مختصر سی بات آخر میں کروں گا۔ ڈکیتی کی سزا، بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ اور جنگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ سرعام دن کو، دیکھا دیکھی، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک جگہ کو، ادارے کو یرغمال بنا کر وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، مال لے جاتا ہے، تو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ یقیناً جنگ ہے۔ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا لیا جائے، یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں الٹے، دایاں ہاتھ بایاں پیر، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو نفی کیا جائے، ملک بدر کیا جائے۔ بعض رات یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے، یہ ان کے لیے ذلت ہے دنیا میں۔ جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں آخر میں ذلیل بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ان پر تم قدرت پالو۔ جب عدالت میں کیس پہنچ گیا، اب معافی نہیں ہے۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، بے شک اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یا اللہ میں نے فلانا نیک عمل کیا ہے، اس کے وسیلے سے میرا فلانا مسئلہ حل فرما، وسیلہ تلاش کرو نیک اعمال کا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرو، عام ترجمہ خاص، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں کافروں کے ساتھ جب موقع ہو اور شرائط پوری ہوں، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، قیامت کے دن اگر بے شک ان کے لیے زمین میں سب کچھ ہو، اور اسی طرح اور بھی اس کے ساتھ ہو ڈبل، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ بطور فدیہ ان چیزوں کو ادا کر لے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، من عذاب یوم القیامہ، کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کی جائے گی یہ ڈبل دنیاوی چیز ہے، دنیا میں جتنا مال ہے اس کو ڈبل کرو، یہ بھی وہاں قبول نہیں ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ آگ سے نکل جائیں، کون؟ جہنمی، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم، ہمیشہ دائم۔ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو، یہ حکومت کا کام ہے، حد کا نفاذ افراد کا نہیں۔ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو، کیوں؟ جزاء بما کسبا، ان دونوں نے جو چوری کی اس کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ،
یہ اللہ کی جانب سے ایسی سزا ہے کہ سب دیکھ لیں، اور اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ پس جس نے توبہ کیا بعد اس کے ظلم کے اور ٹھیک ہو گیا، پس بے شک اللہ رب العزت بھی اس کے اوپر رجوع فرمائے گا۔ تاب یتوب توباً و توبتاً، رجوع کرنا، رجوع ہونا، واپس ہونا۔ بے شک اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ علم تعلم، کیا آپ کو پتہ نہیں اے ہر مخاطب، بے شک اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی سلطنت، جس کو چاہے عذاب دے دے اور جس کی چاہے مغفرت فرما لے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول، آپ دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے ہیں، آپ کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہیں، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں اپنی منہوں سے، زبانوں سے کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل یقین نہیں رکھتے ہیں۔ توجہ، جو ایمان ہے وہ نظر نہیں آتا، جو اسلام ہے وہ نظر آتا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے، عقیدہ ایمان ہے، اور جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ اسلام ہے، استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ نظر آتا ہے۔ اللہ، رسول، فرشتوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، جہنم اور جنت پر ایمان، یہ دل میں ہے، یہ نظرات نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں منافق لوگ بھی، اور وہ بھی ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو چکے ہیں، جو یہودی ہو چکے ہیں، یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، منافقین اور یہودی، سماعون للکذب، سننے والے ہیں جھوٹ کو، اور خوب خوب سننے والے ہیں اس قوم کی بات جو ان کے علاوہ ہے۔ ان مسلمانوں کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ اس کو لے لیتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور باتوں میں تحریف کرتے ہیں، حضور کی صفات کو چھپاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی صفات کو چھپاتے ہیں اپنی جگہوں سے۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، فخذوہ، تو اس کو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے بچو۔ بنو نذیر مالدار قبیلہ مدینہ کا، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ بنو نذیر مالدار، بنو قریظہ غریب۔ تو بنی قریظہ کا آدمی قتل ہو جائے تو اس کے جواب میں آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا اور ڈبل دیت۔ بنو نذیر والے کسی بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کرے تو اس کے بدلے صرف سنگل دیت۔ تو منافقین درمیان میں شرارت کرتے تھے، انہوں نے کہا حضور جو فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منظور ہے۔ تو بنو نذیر نے چپکے سے منافقین کو کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو معلوم کرو، ان کے فیصلے کو معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جو شریعت کا حکم ہے، جو تورات میں بھی ہماری بھی شریعت ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، اور غلطی سے ہو تو دیت ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معلوم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حکم وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم فیصلہ دلی کروانا چاہتے ہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا مبارک ہے کچھ اور ہے، پھر ان سے فیصلہ نہیں کراتے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کا ارادہ اللہ کرے کہ اس کو فتنے میں، امتحان میں مبتلا کرے، عذاب میں مبتلا کرے، پس آپ مالک نہیں ہیں اس کے لیے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی لوگ ہیں
لم یرد اللہ، اب پاک رب نے ارادہ نہیں فرمایا ہے ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو صاف کر دے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ سماعون للکذب، خوب خوب سنتے ہیں جھوٹ یہود و نصارہ اور منافقین مسلمانوں کے خلاف۔ آپ آج بھی دیکھیں CNN، BBC لندن، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، سب مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، ہم کو ذلیل کیا جائے، بے عزت کیا جائے۔ خود سن لے، وہ ہے کہ ان کے علاقوں میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ساری مصیبتیں ہمارے اندر ہیں۔ اکالون للسحت، کھانے والے ہیں یہودی سود کو۔ بس اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں یا رسول اللہ، تو ان کے درمیان فیصلہ کرو، آپ کی مرضی، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لو۔ اگر آپ ان سے اعراض کریں کہ جاؤ اے بنو نذیر بنو قریظہ، میں آپ کا فیصلہ نہیں کرتا ہوں، تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائے عدل و انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ رب العزت عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کس طرح آپ کو اس مسئلے میں حاکم بناتے ہیں۔ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس تورات میں یہی حکم ہے جو آپ فرما رہے ہیں، تو نہ اس پر عمل کرتے ہیں نہ آپ کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں۔ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے بس۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور یہی لوگ مومن نہیں۔ بے شک ہم نے تورات کو اتارا، اس میں ہدایت کی بات ہے اور اس میں روشنی ہے، تمام انبیاء نے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے۔ الذین اسلموا، وہ لوگ جو اپنی جانوں کو اللہ کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق سونپ چکے تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہو چکے ہیں اور جو اللہ والے ہیں، اور جو الاحبار حبر بڑے بڑے علماء ہیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو حفاظت دی گئی تھی اللہ کی کتاب کی۔ غور سے سنو، جتنی کتابیں گزر چکی ہیں وہ قومی اور وقتی تھی، قرآن نہ قومی ہے نہ وقتی ہیں، ہمیش ہمیش کے لیے ہیں۔ ایک دو، اس کی حفاظت انبیاء کے ذمے تھی، ان کے علماء کے ذمے تھی، تو انبیاء نے حفاظت کی، لیکن بعد کے علماء نے اپنی کتابوں میں کم و بیشی کی۔ اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اپنشت پران وید 3 ہندوؤں کی کتاب ہے، گرنتھ سکھوں کی کتاب ہے، بک 1 بک 2 یہ تعلیمی کتابیں ہیں، فکری کتابیں بھی ہیں، تورات زبور انجیل بھی ہے، کسی کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ قرآن کے 8.5 کروڑ حافظ موجود ہے، کیوں؟ اس کا محافظ اللہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ ان کتابوں میں تحریف کیوں ہوئی؟ جواب وہ وقتی تھی، 2 قومی تھی، 3 اس کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، 4 علماء کا امتحان تک اس میں تبدیلی نہ کرو، انہیں تبدیلی کر دی۔ قرآن نہ وقتی ہے نہ قومی ہے۔ اللہ اکبر۔ پس وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ سارے علماء یہودی ربیون یہ اس کے اوپر گواہ ہیں۔ پس لوگوں سے مت ڈرو اے مسلمانوں، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے معمولی قیمت مت لو۔ میں نے بار بار آپ کو کہا قرآن میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا جو ہے نا، اس سے مراد جو ہے استبدال ہے، تبدیل کرنا، یہ مطلب ہے تبدیل کرنا۔ باقی دین کے کاموں پر اجرت لینا جائز ہے ناجائز ہے، تو تشریح میں اگر مجھے یاد آیا تو میں تفصیل اس کی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور ہم نے فرض قرار دی تھی یہ بات اور یہ حکم ان کے اوپر، فیہا تورات میں، کہ بے شک نفس کے بدلے نفس ہوگا، جان کے بدلے جان، جان کے بدلے دو نہیں، یا غریب ہو تو پیسے دے دو، غریب ہو تو اس کو قتل کرو اور مالدار ہو تو پیسے دے دو، ایسی بات نہیں۔ آنکھ آنکھ کے بدلے، ناک ناک کے بدلے، کان کان کے بدلے، دان دان کے بدلے، والجروح قصاص، اور جس نے کسی کو زخمی کر دیا اس کے بدلے اس سے قصاص لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، پس جس نے اس کو معاف کر دیا، اس چیز کو معاف کر دیا، فهو کفارۃ لہ، وہ اس کے لیے آخرت میں کفارہ ہوگا، گناہوں سے کفارہ ہوگا، جس نے کسی کو معاف کر دیا، قاتل کو۔ یہاں پر ہمارے علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی
دیت لے لے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے گوشت کو بیچ دیا، یا یہ حرام پیسے ہے، یا اس سے شہادت خراب ہوتی ہے۔ یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ دیت لینا جائز ہے اور یہ پکے پاک صاف حلال پیسے ہیں اس کے لیے۔ بس میں آگے جو مقتول والا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے اوپر جو اللہ نے اتارا یہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے کہا فاسق ہے، آگے کہا ظالم بھی کہا، کافر بھی کہا، فاسق بھی کہا، تو یہاں ظالم کہا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی اور طریقے سے فیصلہ کرے آدمی قرآن کے باوجود اور وہ اس پر راضی ہو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر وہ یہ کہے کہ فیصلہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے لیکن اب ہم کیا کریں، یہ مصیبت سر پر آ چکی ہے تو کیا کریں، اس پر چلو فیصلہ کر دیں گے، تو ایسے لوگ ظالم اور فاسق ہیں۔ یہ قرآن و حدیث پر فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، اور ہم نے اس کو انجیل کتاب دے دی۔ انجیل کا معنی ہے خوشخبری، اس نے خوشخبری دی کہ حضور آنے والے ہیں۔ فیہ ہدن، اس میں ہدایت تھی، اللہ کی تمام کتابوں میں ہدایت تھی۔ تورات کے بارے میں بھی کہا، یہاں انجیل کے بارے میں بھی پاک رب نے فرمایا، اور نور، قرآن نور ہے، کیوں اللہ کی باتیں ہیں تو نور ہے، اور اللہ کا جو کلام نفسی ہے یہ نور ہے، اور وہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا جو اس کے سامنے ہے تورات، اور ہدایت اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل، انجیل والے جو اللہ نے اس کے اندر احکام اتارے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے فیصلہ نہیں کیا اس کے اوپر جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق فاجر ہیں، گناہگار ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب قرآن بھیج دیا، ساتھ حق کے تصدیق کرنے والی یہ کتاب قرآن جو قرآن کے سامنے ہیں کتاب، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر نگہبان، توحید، رسالت، قیامت، اصول، اس حوالے سے تمام کتابیں ایک ہے، تو ان کے درمیان فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کے خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ اما جاءکم الحق، اس سے اعراض کر کے جو آپ کی طرف حق بات آ چکی ہے، قرآن کتاب۔ تورات کا معنی ہے قانون، زبور کا معنی ہے لکھے گئے صفحات، انجیل کا معنی ہے خوشخبری۔ قرآن کے دو معنی ہیں، الف نون اصل ہے تو اس کا معنی ہے وہ کتاب جو آپس میں جس کے مضامین ملے ہوئے ہیں، یہ منصرف ہے پر، اور اگر الف نون زائد ہے تو اس کا معنی ہے وہ کتاب جو زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لیکن الگ الگ شریعتیں اس لیے دی ہیں، انہیں ہم نے لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، یہود، نصارہ، مسلمان، زبور والے، تو ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت اور منہاج، روشن منہاج، راستہ ہم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ طریقہ کار بھی کہہ سکتے ہو، منہاج، شرع، شریعت۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بناتا، یہ ہے قدرت، سنت ایسی نہیں ہے، ایک ایک قدرت، ایک ایک سنت، تو سنت ایسی ہے جو چل رہی ہے۔ اللہ قادر ہے سب کو ایک جماعت بنا دے، اللہ اس پر قادر ہے، لیکن یہ دنیا دار امتحان ہے، پانی بھی، آگ جو بھی منہ میں ڈالو، آپ کو ہے اختیار۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارا امتحان لیتا ہے، فی ما آتاکم، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں کی طرف بھاگو، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کے سب کا، پس اللہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم
آپس میں اختلاف کرتے تھے فیہ اس کے بارے میں، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر لیجئے جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کے خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ان سے ڈرو۔ کن سے؟ اگر یہود و نصارہ کا فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کریں، اور آپ قرآن و حدیث سے ہٹ نہ جائیں، قرآن و حدیث پر فیصلہ کرو، ام بعد ما انزل اللہ الیک، اس بات سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، یعنی پورا قرآن ہی پر فیصلہ کرو، کچھ یہ اور کچھ یہ اور کچھ وہ یہ مت کرو، قرآن و حدیث۔ 1200 سال اس پر 67 ممالک چلے ہیں، اب 2 بالش سلطنت اس پر نہیں چل سکتی ہے۔ 67 ممالک اس پر چلیں 1200 سال، اب 2 بالش سلطنتیں اس پر نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ ہم غیر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ منہ موڑ دیں تو جان لو بے شک اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ ان کو سزا دے دے ان کے بعض گناہوں کا، اور بے شک بہت زیادہ لوگوں میں سے فاسق فاجر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ فاسق فاجر ہوتے ہیں، اکثر لوگ بے عقل ہوتے ہیں، اکثر لوگ کافر ہوتے ہیں، اکثر لوگ بے دین ہوتے ہیں، اکثر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، ہیرے کم ہوتے ہیں، چاندی سونا کم ہوتا ہے، وائٹ گولڈ کم ہوتا ہے، اللہ والے کم ہوتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کا فیصلہ یہ چاہتے ہیں؟ یہ جاہلیت ہے۔ ایک میں نے اپنے دماغ سے ایک قانون بنایا، اس پر آپ چلیں، ایک اللہ نے قانون بنایا تو آپ کس پر چلیں گے؟ خالق کائنات کے قانون پر۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی بات چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اور اس سے کس کا فیصلہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ایسی قوم کے لیے جو یقین کرے اللہ رسول پر، تو وہی مانیں گے اور جانیں گے کتنا اس میں فائدہ ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، یہ بات پاک رب نے پاک کلام میں 14 مقامات سے زیادہ کر لی، ارشاد فرما لی کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، معاملات جائز، دلی محبت موالات حرام، مواسات ہمدردی جائز، ان پر زلزلہ آیا امداد کرو، مدارات ہمدردی تو جائز ہے، لیکن اگر آپ پھنس گئے ان کے چنگل میں اور چاپلوسی کر کے ان سے نکل جاؤ تو یہ جائز ہے۔ تو کافر کے ساتھ معاملات کاروبار جائز ہے، وہ کاروبار جو ہمارے خلاف حالت جنگ میں وہ مضبوط ہو جائیں وہ ناجائز ہیں، جیسے یورینیم ان کو بیچو یا تیل وغیرہ حالت جنگ میں، تو وہ غلط ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا یا حدیث کو یا ختم نبوت کو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، اور کی پوسٹ پر ان کو بٹھانا حرام ہے۔ اس طرح یہود و نصارہ اور غیر کو بھی کی پوسٹ پر بٹھانا حرام ہے، اگر ہم شریعت پر عمل کریں تب۔ اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا پس بے شک وہ انہی میں سے ہیں، بے شک اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پس آپ دیکھتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اس کے بارے میں، مرض کے بارے میں، منافقت کے بارے میں، کفر کے بارے میں۔ یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آ جائے۔ کون کہتے ہیں؟ منافقین، جن کا ایمان کمزور ہے۔ مسلمان نہیں ڈرتا۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، پس قریب ہے کہ اللہ رب العزت فتح کو لے کے آئے، او امر من عندہ، یا اپنے جانب سے کوئی فیصلہ، پس ہو جائیں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا اس پر نادم، کہ ہم نے تو غلط سوچا تھا۔ یہ نہیں جو غزوہ خندق میں مسلمانوں کی حالت تھی، اللہ اکبر، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بچ جائیں گے، یہود بھی خلاف، اندر بغاوت، باہر سے اللہ اکبر، ہزاروں افراد آ گئے۔ تو منافقین کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کودال مارا نا تو چٹان سے جو روشنیاں نکلی کہ روم کے محلات نظر آ گئے روشنی میں، اور فارس کے محلات مجھے نظر آ گئے روشنی میں۔ حالت کیا تھی؟ پریشان کن حالت تھی، سخت تکلیف میں تھے، بہت بڑا حملہ تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نظر آ رہا تھا؟
یہ چیزیں نظر آ رہی، یہاں تک ہماری حکومت چلی جائے گی تو چلی گئی نا، 3 پاکستان، پھر 9، پھر 13، پھر 24 پاکستان جتنی زمین، تو بات ٹھیک ہو گئی۔ روم اور فارس کو مارا یا نہیں مارا؟ تو اس وقت جب کودال لگا اور پتھر سے روشنی نکلی اور حالت خطرناک تھی، تو اس وقت منافقین نے کیا کہا؟ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ نے کشاف میں نقل فرمایا ہے، مذاق اڑایا ہے، ہماری حالت کو دیکھو اور ان کو جو نا روم اور فارس کے محلات نظر آ رہے ہیں، دیکھو، مذاق اڑایا۔ اور یہ بھی کام پیشاب پاخانے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، ان کو محلات نظر آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح مذاق اڑایا تھا جی، اتنی ممالک کی فوج آ گئی جی، یہ ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ آخر میں 15 سال بعد ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ہم آپ کے ملک سے جا رہے ہیں جی، ہاں ہم جا رہے ہیں جی، بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے۔ اس طرح اللہ فتح لاتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، لیکن مسلمان پکے مومن بن جائیں تب۔ سامنے والا پکا کافر ہے، اس کے لیے پکا ایمان چاہیے۔ نماز پڑھتے نہیں، رات کو دیر دیر تک جاگتے ہیں، فجر میں سو جاتے ہیں، رات کو ڈرامے فلمیں، فجر کی نماز میں امت غیر حاضر، برکت کہاں سے آئے گی؟ ناراض نہ ہونا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات پر قسمیں کھائی تھی، قسم اپنی قسموں میں خوب کوشش کر کے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، منافقین آپ کے ساتھ ہیں، بعد میں بھاگ گئے، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال جل گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پس وہ ہو گئے نقصان والوں میں سے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہو، اللہ اکبر، ارتداد کی سزا۔ جو مرتد ہو گیا اپنے دین سے، قرآن حدیث دین اسلام کو قبول کر دیا اور مڑ گیا کوئی آدمی، تو اس کی سزا بتاؤں گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان قریب اللہ رب العزت ایسی قوم کو لائے گا، لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اور جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، اذلۃ علی المومنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ للکافرین، کافروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ وسعت والی ذات ہے اور دانا ذات ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ پر بھروسہ کرو، انما ولیکم اللہ، بے شک آپ کا دوست اللہ ہے اور اس کے رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آ چکے ہیں، پوری دنیا میں نیک مومن اس طرح ہیں۔ الحمدللہ آج بھی نظریاتی بالکل ٹھیک ٹھاک اکٹھے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جس نے دوستی کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، پھر آگے میں نے کہا کہ مسلمانوں کو مارو کافروں کے ساتھ مل کر، وہ ان میں سے ہے جو کافروں سے مل کر مسلمانوں کو مارے، وہ ان میں سے ہے۔ پاک رب فرماتے ہیں مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے، یہ اللہ کی بات ہے، آسان آسان سمجھو اس کو۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگا کر مسلمانوں کو مروانا، اس طرح مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ فرماتے ہیں جس نے دوستی کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے شک اللہ کی جو جماعت ہے وہ غالب رہے گی۔ 43 ممالک بیٹھ گئے جی، ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ نا، ہم جا رہے ہیں۔ جن کا بڑا روب تھا، ان کا روب بیٹھ گیا، اپنے قیدیوں کے سامنے بیٹھ گئے، ہم جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹھو نا، مت جاؤ، کیوں جاتے ہو؟ ہائے ہائے، یہ عزت ہے۔ ہائے ہائے، پاک رب نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آ چکے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ہائے ہائے ہائے، مت بناؤ دوست ان لوگوں کو
جو آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، پردے کو تنگ نظری کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کو بنیاد پرستی کہتے ہیں، پردے کو شکی مزاج کہتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دوست مت بناؤ۔ کھیل کود بناتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست مت بناؤ۔ مفعول آگے ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو، اللہ سے ڈرو۔ ہائے 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 ہائے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، یہی مسلمانوں کے غیر اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل کود کرتے ہیں اور اس کو کھیل کود سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جن میں عقل نہیں ہے۔ توجہ، جو قرآن و حدیث اور دین پر عمل کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں، اور جو دین پر عمل نہیں کرتے وہ بے عقل ہیں۔ آج عقل مند بے عقلوں سے شرماتے ہیں، پگڑی داڑھی ٹوپی لباس پردہ دوپٹہ اس پر شرماتے ہیں۔ دوپٹہ نہیں پہنتی ہو، کیا بات ہے باجی؟ لوگ پینڈو بولتے ہیں، پوش ایریا ہے، وی آئی پی کلچر ہے، استغفر اللہ۔ تو عقل مند بیوقوفوں سے شرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، غور سے سنو، انا کنا اذل اقوام، بے شک ہم ذلیل ترین قوم تھی، ہم پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو عزت عطا فرمائی۔ فمہما نطلب العزہ، جب بھی ہم تلاش کریں گے عزت، بغیر ما اعزنا اللہ بہ، اس کے علاوہ میں جو جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، ہم کار میں، بنگلے میں، کھوٹی میں، زمین میں، جائیداد میں، بینک بیلنس میں، کی پوسٹ پر ہم فخر کریں گے، اس پر خوش ہوں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہم کو ذلیل کریں گے۔ کیا نا ذلیل؟ پہلے آپ کو صحابہ نے 27 سلطنتیں دے دی، 24 سلطنتیں دی، پھر اللہ والوں نے 67 ممالک آپ کو دے دیے، عزت دی یا نہیں دی؟ دین اور قرآن کی وجہ سے 1200 سال تم نے حکومت کی۔ جب 3 آدمی اب فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، 97 افراد سو رہے ہیں، اللہ کی برکت آئے گی۔ ہاں، آٹے میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اچھا حکمران آئے گا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح آپ ہوں گے اسی کے مطابق حکمران آئے گا، جس طرح ہم ہوں گے اسی کے مطابق حکمران آئے گا۔ جیسے منہ ایسے تھپڑ، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہے، یہ مقولہ ہے عرب کا، حدیث میں نے سنا دی۔ عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے بدلہ لیتے ہو اس بات کا؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ الا ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، اور جو اتارا گیا اس سے پہلے اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق فاجر ہیں۔ اے پیغمبر خدا کہہ دو، هل انبئکم بشر من ذالکم مثوبۃ عند اللہ، کہ میں تم کو خبر دوں اس سے زیادہ شر کا، اللہ کی جانب سے ان کو جو بدلہ ملے گا، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کیا، رحمت سے دور کیا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، ہائے ہائے ہائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ایسی ظالم قوم یہودی کہ اللہ نے ان سے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، اور بت کے پجاری بنا دیے۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ عزت کے اعتبار سے شریر ہے، ٹکے کی ان کی عزت نہیں ہے، اور سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور حال یہ ہے کہ داخل ہو چکے تھے آپ کی طرف کفر کے ساتھ، ویسے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اسی کفر کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔
اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ گناہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ظلم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ 26 لاکھ افراد کو انہیں مار دیا ایک جگہ پر، اور انہوں نے 25 لاکھ افراد ایک اور جگہ پر مار دیے۔ اللہ، 50 لاکھ افراد، اتنے بڑے دہشت گرد۔ اور پھر کہا ہم سے غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ خبر دی کہ عراق میں کیمیاوی ہتھیار ہے، تو یہ 25-26 لاکھ افراد کیوں مار دیے؟ تو ان کو دوبارہ حکومت دے دو نا واپس، خود کا ہم سے غلطی ہوئی۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو کہ اسے آگے بڑھتے ہیں سود کے کھانے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ کیوں نہیں روکتے ہیں ان کے نیک صوفی لوگ ان کو، ربانیون والاحبار، اور تکڑے مضبوط علماء، ان قولہم الاثم، جب وہ گناہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے سود کھانے سے؟ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہودی نے کہا اللہ کا ہاتھ بند ہو چکا ہے، جواب غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کو اللہ دیتا ہے، اور ضرور بضرور وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بضرور اللہ بڑھائے گا کیا چیز؟ طغیان و کفرا، آگے ہے، ان کی سرکشی اور کفر کو اللہ بڑھائے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثروں کا، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک۔ جب بھی یہ آگ سلگاتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں اور لگاتے ہیں جنگ کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اور ہم ان کو داخل کرتے باغات میں، نعمتوں والے باغات میں۔ اور اگر یہ لوگ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو، اسی میں ہے کہ حضور پر ایمان لے آؤ، اور جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی جانب سے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو یہ کھاتے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور نیچے سے، خوب اللہ ان کو کھلاتا پلاتا دین کی برکت سے۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جو بالکل صحیح جماعت ہے، درست جماعت ہے، ٹھیک ٹھیک دین کی پابندی کرتے ہیں، راہ راست پر صحیح چلنے والی جماعت ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کر دیجئے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے آپ کے رب کی جانب سے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور دعوت کا کام کرتے جاؤ، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ واللہ یعصمک من الناس، دعوت کا کام کرتے جاؤ، اللہ آپ کا محافظ، بے شک اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو کافر ہوں۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کسی چیز پر ہی قائم نہیں ہو۔ اگرچہ تم کہتے ہو ہم تورات انجیل پر قائم ہیں، یہود و نصارہ قائم نہیں ہو، کیوں؟ جو اس میں ہے اس پر تو عمل کرو نا، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ خوب زیادہ کرے گا ان کی طغیان اور کفر کو، سرکشی اور کفر کو، ان میں سے اکثروں جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی جانب سے۔ بس آپ افسوس نہ کرتے جائیے ایسی قوم پر جو کافر ہیں۔ یعنی میں دعوت کا کام کرتا ہوں، یہ سارے مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو آپ افسوس نہ کریں، آپ کا کام ہے دعوت، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کس کو نتیجہ دیتا ہے؟ جس میں طلب اور عاجزی ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ طلب عاجزی نہ ہو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔
بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور صابئین ہیں اور نصارہ ہیں، ان میں سے جو لوگ ایمان لے اللہ پر اور روز آخرت پر، انہیں نیک عمل کیا، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ غم ہوگا، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تحقیق ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے عہد و پیمان لیا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب بھی ان کی طرف کوئی رسول آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے اس رسول کو، تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور ایک جماعت اس کو قتل کرتی ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی آخرت میں، اس لیے اندھے بہرے بن گئے ہیں۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کے اوپر رجوع کیا کہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے۔ ان میں سے اکثر کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والی ذات ہے یہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں۔ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ رب العزت مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا۔ اور مسیح نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبد اللہ، اللہ کی بات کرو، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، پس اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے اس کے اوپر جنت، وَمَأْوَاهُ جہنم وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے آخرت میں۔ اس دنیا میں ٹھیک ہو جائے تو مددگار مل جائیں گے، انہیں اسلام لے آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اس پر بھی رد ہیں، خدا ہے اس پر بھی رد ہو گیا۔ اب تیسرے فرقے پر رد، ثلاثۃ اقلوم، تین ملا کر ایک خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ، مریم، خدا، ان تینوں کو ملاؤ تو ایک خدا ہے۔ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ رب العزت تین میں سے تیسرا ہے۔ اگرچہ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک معبود کے، اللہ، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ نہیں رکتے ہیں اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ضرور بضرور عذاب علیم، دردناک عذاب کافروں کو چھوئے گا۔ الا افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتے ہیں؟ اور اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کا بیٹا ہے نہیں ہے مگر رسول، بس خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وہ امو صدیقہ، اور ان کی امی سچی ہے مریم۔ یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ اس نے بدکاری کی ہے، اور یہ بدکاری کی اولاد ہے نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں یہودی، پھر بھی عیسائی یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ملے ہوئے ہیں، ان کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں۔ پاک رب نے فرمایا وہ پاک ہے۔ کانا یاکلان الطعام، مریم اور عیسیٰ علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام کھانا کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ جو لقمے کی طرف محتاج ہو، کھانے کی طرف محتاج ہو، وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں۔ دیکھ لو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتیں، پھر دیکھ لو کہاں یہ بھٹکے پھرے جا رہے ہیں۔ کہہ دو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جو مالک نہیں ہے کسی ضرر کا اور نہ کسی نقصان کا، اور اللہ رب العزت سننے والی ذات ہے اور دانا ذات ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، ناحق، اور اتباع مت کرو اس قوم کی خواہشات کی اتباع مت کرو، قد ضلوا، جو گمراہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، انہیں گمراہ کر دیے بہت سارے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ کیا ہو گئے؟ بکھر گئے، بھٹک گئے، نکل گئے۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہو چکے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان پر لعنت کس نے کی ہے؟ داؤد، عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر ان پر لعنت ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ،
اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. وہ لوگ نہیں رکتے تھے کسی منکر بات سے، غلط بات سے، بلکہ اس کو کرتے تھے. بہت برا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. بہت برا ہے جو ان کی جانوں نے آگے کر دیا ہے. یہ کہ اللہ ان کے اوپر غصہ ہے اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر اور جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان کو وہ ولی دوست نہ پکڑتے. اور لیکن بہت سارے لوگ فاسق ہیں. آپ دیکھیں گے اے مخاطب، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، آپ پائیں گے اے مخاطب سب سے زیادہ لوگوں میں عداوت کے اعتبار سے شدید مومنوں کے لیے کون لوگ ہیں؟ یہود اور مشرک. آج بھی یہود اور مشرک ہیں، اسرائیل اور انڈیا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ پائیں گے سب سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے للذین آمنوا، مومنوں کے لیے، الذین قالوا، جنہوں نے یہ کہا انا نصارى، ہم عیسائی ہیں. وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. پاک رب نے ان کی تعریف کی. یہ محبت بھی کرتے ہیں، قریب بھی ہیں، ان میں تکبر بھی نہیں ہے، اور زیادہ مسلمان بھی ہوتے ہیں. آج بھی مشاہدہ ہے. ذالک بأن منہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک ان میں سے قسیسین، اللہ اکبر، بڑے بڑے تکڑے علماء ہیں. قسیس و رہبانہ، اور تارک دنیا ہیں ان میں، راہب. وانہم لا یستکبرون، اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. قاتل اور خودکشی کرنے والا بھی نکل جائے گا جہنم سے، لیکن متکبر بیٹھا ہوگا. جو آدمی ہنسمکھ ہو کر سلام کرتا ہے اور حق بات مانتا ہے وہ متکبر نہیں ہے. بس کسی کے انداز رفتار گفتار سے یہ نہ سمجھو یہ متکبر ہے. تکبر دل کی چیز ہے. جو کہے مجھ میں تکبر نہیں ہے وہ جھوٹا ہے. ہر کسی میں تکبر ہے، میرے سمیت. تکبر کو دبانا ہے، عاجزی کو ابارنا ہے. تو ترجمہ تو گزر گیا. انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ درس میں آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم.